الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں تصوف کیسے داخل ہوا۔ تمہید شروع کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، جو اسلام نے زہد کا معنی بتلایا ہے۔ زہد کا معنی دنیا سے بے رغبتی، بعض لوگ اس کو بھی تصوف کہتے ہیں اور وہ اس کو اسلامی تصوف کا نام دیتے ہیں۔ چلیں ہم انہی کی اصطلاح میں اس لفظ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ اسلامی تصوف کیا ہے اور احادیث کے اندر اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ آج کے درس میں ہم اس تصوف کو بیان کریں گے جس کو ایک مذہب کے طور پر اور ایک مسلک اور ایک مشرب کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ سب سے پہلی چیز، یہ تصوف دین اسلام کے اندر کہاں سے آیا؟ دین میں تو تصوف نہیں ہے۔ حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین میں نہیں تھی، وہ مردود ہے۔ بعض لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت دو طرح کی ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ دین کے اندر جائز ہے، اور یہ بدعت سیئہ ہے، یہ دین کے اندر جائز نہیں۔ پہلا تو سوال یہ ہے، یہ تقسیم کرنے کا معیار کیا ہے؟ آپ کسی کی بدعت کو سیئہ کب کہیں گے اور حسنہ کب کہیں گے؟ اس کے لیے کسوٹی، پیمانہ اور معیار کیا ہے؟ آخر کچھ تو طے ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہو جی اچھے کام کو بدعت حسنہ کہہ دو۔ جو بندہ بھی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کام اچھا ہے، میں نے اس لیے شروع کیا ہے۔ یوں تو ہر ایک اپنی بدعت کو حسن کہتا ہے، تو آپ اپنی بدعت کو بدعت حسنہ کہہ دیں، دوسرے کی بدعت کو سیئہ کہہ دیں، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ رہا آپ کا استدلال بخاری کے ان الفاظ سے جو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کے بارے میں کہے تھے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ وہاں پر تمام مفسرین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ اس وقت بدعت سے مراد ان کی لغوی معنی تھا کہ یہ ایک جو طریقہ چل پڑا ہے اہتمام کے ساتھ باجماعت تراویح کا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ بعض لوگ وہاں سے بدعت کو پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں سے بدعت کو پکڑتے ہیں تو وہاں پر تین چیزیں موجود تھیں جس کو آپ نے بدعت کہا۔ پہلی چیز ہے کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور باجماعت ثابت ہے، اور دوسری چیز کہ آپ نے اس کو اس لیے ترک کیا تھا کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، اور تیسری چیز ہے کہ خلیفہ راشد نے اس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ اگر کسی عمل کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور آپ نے کسی مصلحت کے تحت اس کو ترک کیا ہو کہ امت کے اوپر سختی نہ آ جائے، اور پھر خلفائے راشدین جن کے بارے میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اگر ان خلفاء میں سے کسی ایک نے اس طریقے کو رائج کر دیا، یہ تین اوصاف جس عمل کے اندر پائے جائیں، آپ اس کو کہہ لیں بدعت حسنہ۔ اگر آپ اس کو معیار نہیں بناتے، آپ اپنی طرف سے معیار بناتے ہیں کہ جی جو اچھا عمل ہو وہ بدعت ہے، وہ بدعت حسنہ ہے، ہر بندہ کہے گا جی میں نے جو بدعت بنائی ہے وہ بھی اچھی ہے، پھر آپ کسی کی بدعت کو برا اور اپنی بدعت کو اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ لہٰذا تصوف اسلام کے اندر تو یہ تقسیم نہیں ہے بدعت حسنہ اور سیئہ، اسلام کے اندر جو بھی بدعت ہے وہ سیئہ ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کے اندر لے جانے والی ہے۔ اور آپ اس حدیث کو بھی دیکھیں جو دارمی کے اندر آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی، اشارتاً صرف، کہ جب کوفے کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر حلقہ بنا کے ذکر کر رہے تھے، جس طرح کئی لوگ نمازوں کے بعد حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں، یا خاص دن رکھتے ہیں جی فلاں جگہ پہ محفل ذکر ہے، اور حلقہ بنا کر مخصوص انداز سے ذکر کرتے ہیں،
یہی ذکر کی محفل کوفے کی جامع مسجد کے اندر تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہ شمار کر لیتے، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں حدیث کے اندر وضاحت ہے، ان میں سے ایک کہتا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر وہ کہتا 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، 100 دفعہ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا کلمہ نہیں جو غیر ثابت شدہ ہو، سب ثابت شدہ کلمات، لیکن طریقہ کار بدلا صرف۔ تو صحابہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ جب یہ معیار ہے دین کا کہ دین کے اندر ایک ذرہ آپ نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، تو آج سنیے کہ سب سے پہلے تصوف داخل کیسے ہوا۔ تصوف کے داخل ہونے کی جو بنیادی وجہ تھی نا، وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ یہ تھی کہ کچھ نیک لوگ شہرت سے بچنے کے لیے، حکومتی معاملات سے علیحدہ رہنے کے لیے یا فتنوں سے بچنے کے لیے وہ گوشہ نشین ہوتے تھے، لوگوں سے تنہائی اختیار کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے، جس طرح کہ حسن بصری رحمہ اللہ اور کئی اور کے بارے میں آتا ہے۔ ان کا مقصد کوئی نیا طریقہ بنانا نہیں تھا، لوگوں سے بس خلوت اختیار کرنا، لوگوں کے جمکھٹوں سے بچ کر رہنا، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اور بعض لوگ ایسے تھے جو اس وقت کے حکومتی معاملات سے پریشان تھے، وہ تنہائی اختیار کرتے تھے کہ ہم حکومت سے بچ کے رہیں۔ کچھ لوگ ان کی صحبت میں آ کے بیٹھنے لگ پڑے۔ جب یہ نیک لوگ صحابہ اور تابعین چلے گئے، اس کے بعد کے جو لوگ تھے آہستہ آہستہ انہوں نے طریقوں کے اندر تبدیلی شروع کر دی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی معلومات کے مطابق لکھتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے صوفی عقیدے کو متعارف کروایا وہ کوفے کا شخص تھا، اور کوفہ یقیناً ایسی جگہ ہے جو اسلام کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنی، یہاں سے بڑے فتنے اٹھے، اور وہ عراق ہی کا شہر ہے، اور اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ ہناک الزلازل والفتن، زلزلے اور فتنے یہیں سے ہوں گے، اس سمت سے ہوں گے۔ وہ اسی نجد کی طرف اشارہ تھا، نجد حجاز کی طرف آپ کا اشارہ نہیں تھا، نجد یمامہ کی طرف اشارہ تھا کہ ان جانبوں سے فتنے اور زلزلے ہوں گے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو تصوف کا عقیدہ ظاہر ہوا، اس کے لیے 2 شہر بنیادی طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک کوفہ، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص یہاں سے اٹھنے والا ابو ہاشم الکوفی تھا، جس کی وفات 150 ہجری میں ہے۔ ابو ہاشم کوفی 150 ہجری میں اس کی وفات ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جو صوفی والا عقیدہ لے کر اسلام کے اندر داخل ہوا، اور یہ عقیدہ جس طرح کہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ یہ اسلام میں تصوف نہیں تھا، بلکہ تصوف اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ یہودیت میں بھی تھا، یہ عیسائیت میں بھی تھا، یہ ہندو مت میں بھی تھا، ہر مذہب کے اندر تصوف تھا، وہیں سے مستعار لے کر ادھار لے کر یہ اسلام، اور بہت زیادہ اس کا تعلق جو تھا وہ فلسفے کے ساتھ تھا۔ یونان سے فلسفہ اور منطق اسلام کے اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ تصوف بھی داخل ہوا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے مصر کو چھوڑا تھا 199 ہجری کے اندر، تو کہتے ہیں کہ میں جب مصر سے نکلا ہوں تو میں وہاں پر ایک بہت بڑا فتنہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ صوفیہ کا فتنہ ہے۔ اور ان کا ایک معروف قول بھی ہے کہ میں نے صوفیوں کے ساتھ بڑا بیٹھا ہوں لیکن میں نے ان کے ہاں کوئی کام کی چیز نہیں پائی سوائے 2-3 باتوں کے۔ ایک ان کا مقولہ ہوتا تھا، الوقت کالسیف فإن لم تقطعه یقطعک، وقت تلوار کی طرح، تو اس کو نہیں کاٹے گا یہ تجھے کاٹ دے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی اچھی بات ہے ان میں، یا اس طرح 2 باتیں وہ اور بیان کرتے تھے کہ یہ ان صوفیہ کی باتیں کچھ ہیں جو معقول ہیں، باقی ان کے پاس جو بیٹھ کر باتیں سنی ہیں، جو دیکھی ہیں، وہ سب کی سب حماقت پر مبنی تھی۔ یہی وجہ ہے ابن خلدون جو ایک معروف مورخ گزرے ہیں، انہوں نے ان صوفیہ کے اوپر بہت رد کیا،
اور آپ دیکھ لیجئے تلبیس ابلیس ابن الجوزی رحمہ اللہ کی پڑھ لیجئے، بہت زیادہ اس کے اوپر رد ہے۔ اہل علم نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، بہت اس کے اوپر رد کیا ہے ان صوفیہ۔ تو یوں رفتہ رفتہ یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ان کے عقائد بڑھتے گئے، بدلتے گئے۔ اور اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی پڑھ کے دیکھیے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ صوفیہ خیر القرون کے اندر چھپ کر رہتے تھے، یہ چھپ کر رہتے تھے، علماء سے علیحدہ ہوتے تھے، حکمران طبقے سے بھی علیحدہ ہوتے تھے، اور ہاں عوام کو یہ اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن علماء سے یہ بڑی دور رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء کا ڈر ان کے اوپر غالب ہوتا تھا، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ علماء ہمارے اس طریقے پر رد کریں۔ اور ابن کثیر گاہے بگاہے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر کسی نہ کسی بندے کا ذکر کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کے عقائد پر تھا، اس کی نشاندہی وہ کرتے ہیں۔ یہ چند مٹھی بھر لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے یوں اسلام کے اندر تصوف در آیا۔ تو یہ تو تھا اسلام کے اندر تصوف آنے کا طریقہ، پھر آہستہ آہستہ ہر شہر کے اندر یہ طریقہ چلتا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔